Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ قربانی سے متعلق دو تین مسئلے آج میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائے۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کہتے ہیں ایسے مسلمان کو جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کو ملا کر کسی ایک کی مقدار کو پہنچ جائے، یا یہ کہ اتنی مقدار میں اس کی قیمت موجود ہو۔ اگر یہ نصاب کسی مسلمان کے پاس موجود ہے، چاہے اس کے اوپر سال گزرے یا نہ گزرے، اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ قربانی کس جانور کی قابل قبول ہے اور کس جانور کی قابل قبول نہیں ہے۔ تو کتابوں میں اور احادیث میں آتا ہے شرعاً جن جانوروں کی قربانی جائز ہے وہ ہے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور دمبا، بھیڑ مذکر و مؤنث، بکرا، بکری اور بھینس مذکر و مؤنث۔ ان کے علاوہ دوسرے جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں۔ اس میں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جانور پالتو ہیں اور وہ ان جانوروں میں سے ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور جو جانور پالتو نہیں جس کو ہم وحشی کہتے ہیں جیسے کہ نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان جانوروں کی قربانی شرعاً جائز نہیں۔ اگرچہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں ہی کیوں نہ پالا ہو لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے متعلق فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ان جانوروں کی عمر بکرا اور بکری میں 1 سال پورا ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک دن بھی کم ہوا تو بکرا بکری کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ دمبا اور کبشہ میں اگر 6 مہینے سے زیادہ اور سال بھر سے کم ہے اور موٹا فربا اتنا ہے کہ وہ سال بھر کا دکھتا ہے تو ایسے دمبا اور کبشہ کی قربانی جائز ہے۔ اور گائے، بیل، بھینس میں پورے 2 سال کی عمر متعین کی ہے۔ اس سے اگر ایک دن بھی کم ہوا تو اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اونٹ کے متعلق یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہو۔ اگر اس سے ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی عمر معتبر نہیں ہوگی، بلکہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک زمانے سے ایک جانور کی قربانی کرتے ہوئے آتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آیا وہ دوسرے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے بتلا دیا کہ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان دوسرے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک جانور کو متعین کر لینا، مثلا گائے کو متعین کر لینا یا بھینس کو متعین کر لینا یا بکرے کو متعین کر لینا درست نہیں، بلکہ بدلتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کہیں یہ اندیشہ ہو کہ آپ کو اس سے
کسی فتنے کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم نے اس جانور کی قربانی کی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کو تکلیف پہنچے اور کسی دھرم کے خاص لوگوں کو اس سے دقت ہو، تو اس جانور کی قربانی چھوڑ کر کسی اور جانور کی قربانی کیجیے۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں لے لیجیے کہ یہاں بعض علاقوں میں گائے کی قربانی پر دوسرے ہندو بھائیوں کا دل دکھتا ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں دھارمک ٹھیس پہنچتی ہے، تو ہم گائے کی قربانی کو چھوڑ دیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں گائے کی قربانی سے کسی بھائی کو، کسی دھرم کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ گائے کا گوشت حلال ہے، اس کی قربانی جائز ہے، کسی دوسرے جانور کی قربانی کریں، مثلا بکرے کی قربانی کریں، بھینس کی قربانی کریں اور اونٹ کی قربانی کر لیں، دوسرے ہمارے پاس بدل موجود ہیں۔ لیکن جس بھائی کا دل دکھ رہا ہے، کیا ہم اس کے دل کو جوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی سے کسی دھرم کے لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہو اور تکلیف ہوتی ہو، تو اس جانور کو چھوڑ کر کسی دوسرے جانور کی قربانی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور رضائے الہی کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔